ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ کہ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈیول بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا مختصر اجلاس ہوا، جس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور کیا گیا، جبکہ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے وفاقی کابینہ کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے چیف کمشنر اسلام آباد کی بریفنگ کے بعد اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے اسلام آباد میں پنجاب طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی بھی منظوری دی۔ یاد رہے کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے 15 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی، جبکہ 16 فروری سے 19 فروری تک نتائج مرتب کیے جانے تھے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ ساز تیزی، مارکیٹ نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس نے ایک ہی دن میں 2 نفسیاتی حدیں عبور کرتے ہوئے 1,78,000 پوائنٹس کی سطح کو چھو لیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 2,000 سے زائد پوائنٹس کا شاندار اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا، مثبت رجحان غالب رہا۔ 100 انڈیکس 1,78,358 پوائنٹس پر ٹریڈ ہوا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے ایف بی آر کی فیلڈ فارمیشن سے خطاب کرتے ہوئے ریکارڈ ٹیکس وصولی پر ایف بی آر کی کارکردگی کو سراہا اور ٹیکس نیٹ مزید وسیع کرنے پر زور دیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا دسمبر میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 1,427 ارب روپے رہی، جو نومبر کے مقابلے میں 59% زیادہ۔ انکم ٹیکس میں 107% نمایاں اضافہ ہوا۔ سیلز ٹیکس میں 25% اضافہ۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی میں 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کسٹمز ڈیوٹی کی وصولی 118 ارب روپے سے تجاوز۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کے ایڈوائز پر صدر نے سی ڈی اے ترمیمی بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ سی ڈی اے ترمیمی بل 2025 آئین کے آرٹیکل 256 کے تحت اس کی منظوری دی گئی ہے اور سی ڈی اے ترمیمی بل 2025 سینٹ سے 7 نومبر 2025 کو منظور ہوا، جبکہ قومی اسمبلی نے سی ڈی اے ترمیمی بل 8 دسمبر 2025 کو بغیر کسی ترمیم کے منظور کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سی ڈی اے ترمیمی بل کی منظوری کی توثیق کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد سی ڈی اے ترمیمی بل 2025 ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا۔ نیا سال شروع ہو گیا، لیکن ہیوی ٹریفک سے حادثات نہ رک سکے۔ کراچی کے علاقے لانڈی اسپتال چورنگی کے قریب ٹرولر کی ٹکر سے بشرا نامی خاتون جاں بحق ہو گئی۔ متوفیہ کا تعلق پنجاب کے ضلع اوکاڑا سے۔ تدفین آبائی علاقے میں کی جائے گی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جن اسپتال سے ذیشان ملک۔ جی بالکل، سال بدل گیا مگر ہیوی ٹریفک کو قابو میں نہ لایا جا سکا۔ رواں سال کے پہلے 2 دن کے ہی ہیوی ٹریفک سے جو ہے وہ حادثات میں 3 افراد جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مجموعی طور پر چیپا ذرائع کے مطابق 2 سال کے پہلے 2 دنوں کے اندر ہی 5 افراد ہلاک، جبکہ 60 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں مختلف ٹریفک حادثات کے دوران۔ ابھی جو آج صبح جو ایک واقعہ پیش آیا لانڈی ہسپتال چورنگی کے قریب، ایک خاتون ہے بشرا جن کا نام بتایا جاتا ہے، جن کا ہوائی تعلق جو ہے پنجاب سے ہے، پنجاب کے علاقے اوکاڑا سے ہے، اور وہ آج صبح موٹر سائیکل پہ جب اپنی کمپنی میں اپنی ملازمت پر جا رہی تھی تو ایک 10 ویلر ہیوی ٹریلر نے جو ہے ان کو ٹکر ماری اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی ہیں۔ ان کے اہل خانہ نے یہاں پر جناح ہاسپٹل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ ہمیں انصاف چاہیے۔ جو ٹریلر کا ڈرائیور ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ ہم مفیا کی جو تدفین ہے اس کے لیے پنجاب جا رہے ہیں، واپسی پر آ کر قانونی کارروائی کا بھی آغاز کریں گے۔ وہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیپا ریسکیو جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ رواں سال کے پہلے 2 دنوں کے اندر 60 افراد سے زائد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں مختلف ٹریفک حادثات میں، جبکہ مجموعی طور پر 5 افراد جو ہیں جن میں 3 مرد، 2 خواتین اور 1 بچی بتائی جا رہی ہے جو مجموعی طور پر ہلاک ہوئی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ بلوم برگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی۔ بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام، معاشی نظم و نسق بہتر رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو توقعات اور نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا اور غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ خوراک کی بہتر دستیابی سے مارکیٹ میں استحکام آیا، عوامی ریلیف کے آثار نمایاں ہوئے اور مارکیٹ اندازوں سے کم مہنگائی نے اعتماد بڑھایا۔ پالیسی سمت کی تصدیق کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے استحکام کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ 3 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ بلوم برگ کے مطابق شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی سے قیمتوں کے قابل کنٹرول ہونے کا واضح اشارہ ملا۔ کم شرح سود سے کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے فائننسنگ نسبتاً سازگار ہونے کی امید بڑھی۔ قیمتوں کے استحکام نے سرمایہ کاری کے ماحول کے لیے مثبت سگنل دیا۔
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दामात और राब्ते हुए तो सियासी तौर पर बेहतर समत में बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराहान के खिलाफ गलीज़ मुहिम फौरी तौर पर बंद कर देनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा जिन अकाउंट से अफवाज पाकिस्तान उनके सरबराहान के खिलाफ होने वाली इंतहाई गलीज़ मुहिम जोई फौरी तौर पर बंद की जानी चाहिए। अगर PTI की क़यादत ये कहकर जान छुड़ाना चाहे कि हमारा इन पर कंट्रोल नहीं और हमें नहीं पता ये कौन है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इनका कंट्रोल है। अगर बराह रास्त बानी PTI या उनकी तरफ से जो पैगाम जाता है उसके मुताबिक ट्वीट होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, तो PTI को इन अकाउंट से पूरी तरह लाताल्लुकी करनी चाहिए। इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा अगर उन्होंने गालियाँ निकालनी हैं तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना है तो इस सियासी जमातों सियासतदानों के खिलाफ करते रहे, लेकिन अफवाज और उनके सरबराहान के खिलाफ नहीं। अदालती खबर देते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ पर बड़ा और तारीखी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने गैर कानूनी किसी शहरी की गिरफ्तारी को अगवा करार देते हुए कहा कि कानून से हट कर की गई कार्रवाई काबिल कबूल नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे राजा रुखसार अहमद ख़ान की इस हवाले से। जी राजा रुखसार, बताइएगा, तफसीलात से आगे कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में वज़ाहत किया कि अगर FIR की बुनियाद पर गैर कानूनी हो तो इसकी बाद भी होने वाली तमाम कार्रवाइयाँ खुद बखुद कलअदम हो जाती हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुकी है कि अदालत ने साबिक CEO PIA मुशर्रफ रसूल और शहरी मोहम्मद वकास अलीम सोहेल के दरमियान लेन देन के तनाज़े में 10 मुकदमात खारिज करते हुए मोहम्मद वकास, अलीम सोहेल, इनकी अलिया सना सोहेल और अरहम वकास को बरी कर दिया है। फैसले में इंकशाफ हुआ कि लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसन बच्चे को गैर कानूनी तौर पर उठाया गया, जिस पर अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस की मुबैना जाली मुकाबले में मुलव्वस सरकारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। अदालत ने मुलव्वस पुलिस सरकारान पर फी से 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करते हुए हुक्म दिया कि ये रकम बतौर तलाफी मुतासा खातून सना सोहेल को अदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया कि खातून से ली गई मलकियती गाड़ी, नकद रकम और ज़ेवरात फौरी तौर पर वापस किए जाए। अदालत ने IG इस्लामाबाद को फैसले पर 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए लाहौर पुलिस को भी हिदायत की कि अगवा के मामले को की शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाए। ये फैसला कानून की बालदस्ती और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ की एक मजबूत मिसाल करार दिया जाता है। जी ठीक है राजा रुखसार अहमद ख़ान, आप तफसीलात से आगे कह रहे थे, शुक्रिया। खबर यह है कि SIFC की इनकलाबी इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को गैर मुल्की सरमायाकारी, एतमाद और मुआशी इस्तेहकाम की नई बुलंदियों तक पहुँचा दी। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने SIFC की अहमियत को उजागर करते हुए कहा SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है और इसका असल मैंडेट सहूलतकारी है। गुज़िश्ता चंद सालों में SIFC ने सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया और आज इस मेहनत के नताइज वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा SIFC ने ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें ख़त्म करके सरमायाकारों के लिए एक मजबूत और मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए सरमायाकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी, मौसर सहूलतकारी की फराहमी में अस्करी क़यादत का कलीदी किरदार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि SIFC की वन विंडो पॉलिसी ने सरमायाकारों के लिए सहूलतकारी मसाइल का फौरी हल, कारोबारी माहौल में शफाफियत को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान के सनती और कारोबारी शोबों में पैदावारियत और अफादियत बढ़ाने के लिए SIFC ने मौसर इक़दाम किए। अफ़गान तालिबान रजीम की इमदादी रकूम पर कब्ज़े और करप्शन बेनकाब। अफ़गान मीडिया और अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने बैनुल-अक़वामी इमदादी फ़ंड्स में शदीद करप्शन किया है, जिससे ज़रूरतमंद आवाम भूख और अफलास का शिकार है। कुंज में सऊदी इमदादी पैकेजेस का निस्फ हिस्सा तालिबान ने हड़प कर लिया, जबकि अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन की रिपोर्ट में इमदादी सरगर्मियों में 150 वाक़यात में से 95% में तालिबान की मुदाखलत सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक $10.72 बिलियन की इमदाद में से एक बड़ा हिस्सा तालिबान और दहशतगर्द नेटवर्क को के हाथ लगा, जिसके बाद अमरीका ने अफगानिस्तान के लिए तमाम इमदाद मुअत्तल कर दी। तालिबान की लूटमार, करप्शन, शिद्दत पसंदी अवाम के लिए बहरान का सबब बन रही है, जबकि बैनुल-अक़वामी बिरादरी शदीद तशवीश का इजहार भी कर चुकी है। मॉरिशस मोदी के आमराना दौर में भारतीय सहाफ़ियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। नाम नेहाद जमहूरियत के दावेदार भारत में आज़ादी इज़हार राय पर मुसलसल कदगन जारी है। मोदी हुकूमत ने आज़ादी इज़हार राय को मुकम्मल तौर पर जबर के जाल में जकड़ कर रख दिया। भारतीय जरीदा दी वायर ने भी आमिर मोदी के ओछे
معاشی ہتھ کنڈوں کی قلعے کھول دی۔ بھارتی جریدے کی رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں 14,800 سے زائد صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جن میں 8 صحافی اور ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہلاک، جبکہ 117 افراد کو آزادی اظہار رائے کے جرم میں قید کیا گیا۔ مودی کی آبائی ریاست گجرات میں 108 خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئیں، جبکہ 208 افراد کو قانونی کارروائی کی آڑ میں بلیک میل کیا گیا۔ حکومت نے تنقید کرنے والے 8,000 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرائے، BBC کے دفتر پر چھاپے بھی مارے گئے۔ دی وائر کے مطابق مودی حکومت کے جابرانہ اقدامات، میڈیا پر پابندیاں صحافیوں کے لیے مسلسل خطرہ بن گئی اور حقیقت بیان کرنا جان گنوانے کے مترادف ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قتل کے مقدمے میں ملزم شہزاد لیاقت کی عمر قید کی سزا کو کم کرتے ہوئے 20 سال قید بامشقت میں تبدیل کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے ملزم کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302B کے بجائے دفعہ 302C کے تحت مجرم قرار دیا۔ مزید تفصیلات جانتے فیصل عظیم سے۔ جی فیصل بتائے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ نے قتل کے مقدمے میں ملزم شہزاد لیاقت کی عمر قید کی سزا کو کم کرتے ہوئے 20 سال قید بامشقت میں تبدیل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے مقرر کردہ جرمانے اور دیت کو برقرار رکھا ہے، جبکہ سزا میں اضافے کے لیے دائر کی گئی اپیل کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس سے قبل ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے شہزاد لیاقت کو دفعہ 302B کے تحت سزائے موت سنائی تھی۔ سپریم کورٹ کا 7 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے تحریر کیا۔ جی، اور لاڑکانہ میں 6 روز قبل ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والا پولیس اہلکار زیب جتوئی پولیس تحقیقات سے مایوس ہو گیا۔ مقابلہ کیسے ہوا جانتے نمائندہ NTA نیوز علی گل ڈیتو سے، جو اس وقت زخمی پولیس اہلکار کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی علی۔ جی بالکل، 6 روز پہلے لاڑکانہ کے حیدری تھانے کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا تھا، جس میں ایک ڈاکو علی گل کلوڑو جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تھا اور پولیس اہلکار زیب جتوئی جو ہے وہ زخمی ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ زیب جتوئی جو ہے وہ زخمی پولیس اہلکار موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا۔ 4 سے 5 لوگ بائک سوار وہ عام شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے تو پھر ہمیں پولیس یونیفارم میں دیکھ کے انہوں نے ہمارے اوپر اسٹیٹ فائر شروع کر دیے۔ ہم نے بھی فائر کیے، اتنے دیر میں مجھے 2 فائر لگے، ایک بازو میں ایک ٹانگ میں، جیسے میں زخمی ہو گیا۔ فائر کرنے کے بعد اس میں میرا بھائی جو تھا تو اس نے بھی اس کو فائر مارا، اور سوشل میڈیا جو ہے تو اس کو غلط رنگ دے رہی ہے کہ بھائی اس نے ایک مظلوم پہ فائر کیا۔ وہ مظلوم نہیں تھا، اس کا کرمنل ریکارڈ ہے، وہ سنیچنگ کرتا ہے 2011 سے لے کے ابھی تک وہ ایکٹیو کرمنل ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، IG سندھ، DIG لاڑکانہ، SSP لاڑکانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے اس کے جو ملز جوابدار ہیں ان کو اریسٹ کیا جائے اور مجھے انصاف دیا جائے۔ اگر انصاف نہیں دیا جائے گا تو ایسے تو پولیس کوئی کام نہیں کرے گی، پھر تو پولیس کے لاش جو ہے روڈوں پہ پڑے ملیں گے، پھر عام شہری تو حفاظت میں نہیں رہے گا نا۔ ہمارے ساتھ جینین مقابلہ ہوا ہے، اور دوسرے جو لوگ باتیں سنا رہے ہیں کہ ذاتی رنجش اور ذاتی کوئی وجہ ہوگی، میرا ایسا کوئی بھی اس کے ساتھ ذاتی رنجش یا ذاتی وجہ نہیں ہے، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اور مجھے جب مقابلہ ہوا ہے، جب ہاسپٹل میں میں زخمی تھا تو پھر مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی کلوڑو نام کا لڑکا ہے۔ جی، آپ نے زخمی پولیس اہلکار زیب جتوئی کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایکٹیو کرمنل تھا اور جو لاڑکانہ پولیس ہے وہ میرے بھائی کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی کر رہی ہے۔ جی، کھیل کے میدان سے اہم خبر کہ چیئرمین PCB سید محسن رضا نقوی ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت سے برابری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ہونے والا PCB انٹر اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ فائنل 5 اسٹار اسکول نے جیت لیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین PCB محسن نقوی تھے۔ اختتامی تقریب میں ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود، ابرار احمد، میر حمزہ، ساجد خان اور سابق کپتان جاوید میاں داد بھی موجود تھے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ویمنز ورلڈ کپ کرانے کی کوشش ہے، بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں کو فری ہینڈ دیا ہے۔ میری اس ٹائم کوشش ہے وہ وومن ورلڈ کپ کی ہے جو پاکستان میں کرانا ہے، اور اس ٹائم پہ جب ہماری چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی تو اس ٹائم سارے ملکوں نے پاکستان کے لیے اگری کیا تھا۔ اب ہمارا یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ہم کرائیں گے جو پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ ہم نے کسی چیز میں پہل نہیں کر رہے، ہم ہر چیز برابری کی بنیاد پہ کریں گے اور دیکھیں گے اگر دوسری سائڈ سے کیا چیز آ رہی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم
ان کو بیک کر رہے ہوں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس موقع پر چیئرمین محسن نقوی نے پی ایس ایل کے فوری بعد نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے کام کے آغاز کا اعلان بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی اسٹیڈیم لاہور کے قذافی اسٹیڈیم سے اچھا ہوگا۔